آج ہمارے پاس تجزیے کے لیے ایک بہت ہی الگ سی چیز ہے، ایک یوٹیوب فیملی ولاگ کا ٹرانسکرپٹ۔ جی یہ معاذ صفدر ورلڈ چینل کی ایک ویڈیو ہے جو بظاہر تو ایک خاندان کے عام سے دن کو دکھاتی ہے۔ تو ہمارا کام آج اس عام سے دن کی تہوں کو کھولنا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کراچی کی سردی، دادی کے گھر کی بریانی اور ایک غصے والے طوطے کی کہانی کے پیچھے خاندانی تعلقات، مواد کی تخلیق اور ہماری ڈیجیٹل زندگیوں کے بارے میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ چلیں اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ اور یہی بات تو سب سے دلچسپ ہے، یہ بظاہر غیر اہم لمحات ہوتے ہیں نا، یہی کسی خاندان کی اصل کہانی سناتے ہیں۔ صحیح۔ یہ صرف ایک دن کا ریکارڈ نہیں، بلکہ یہ ایک طرح سے ڈیجیٹل دور میں خاندان کے تصور کی عکاسی ہے، جہاں ذاتی زندگی عوامی نمائش کا حصہ بن جاتی ہے۔ اچھا، اور اس کہانی کا آغاز ہی ایک غیر معمولی چیز سے ہوتا ہے، کراچی میں شدید سردی۔ جی ولاگر بتاتا ہے کہ اتنی ٹھنڈ ہے کہ لگ رہا ہے جیسے برف باری ہو جائے گی۔ یہ کراچی کے لیے کوئی عام بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ خاندان پر اس کا فوری اثر نظر آتا ہے۔ ولاگر نے خود کئی تہیں پہنی ہوئی ہیں۔ والدہ نے پہلی بار شال استعمال کی اور سب سے چھوٹا بیٹا کامل، وہ بیمار ہو گیا۔ جی، وہ فوراً بیمار پڑ گیا۔ انہوں نے پہلی بار اپنے لاؤنج میں ہیٹر لگایا ہے، لیکن وہ بھی بیکار ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھیں، موسم کا ذکر یہاں صرف ماحول بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک بیرونی چیلنج ہے جس کا پورا خاندان مل کر سامنا کر رہا ہے۔ جب کوئی خاندان ایک مشترکہ مشکل سے گزرتا ہے، چاہے وہ اتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تو یہ ان کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اچھا۔ اور ایک ولاگر کے لیے یہ ایک بہترین کہانی کا آغاز ہے، ایک ہم بمقابلہ موسم والی صورتحال جو ناظرین کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی انسانی اور قابل فہم تجربہ ہے نا؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو یہ صرف یہ بتانا نہیں کہ آج ٹھنڈ ہے، بلکہ یہ کہانی کا ایک مرکزی عنصر ہے جو سب کرداروں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور اسی سردی سے بچنے کے لیے وہ ولاگر کے والدین کے گھر جاتے ہیں، جہاں ماحول بالکل مختلف ہے۔ جی، وہاں گرم جوشی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو فوراً گرم جوشی کا احساس ہوتا ہے۔ گھر میں بریانی کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور ولاگر کا جملہ ہے، اس ٹھنڈ میں بریانی کھانے کا مزہ ہی الگ ہے۔ بالکل۔ پھر سب برف باری دیکھنے کے منصوبے بنانے لگتے ہیں۔ بریانی یہاں صرف ایک کھانا نہیں ہے، یہ روایت، سکون اور آپ کہہ لیں کہ خاندانی محبت کی علامت ہے۔ کمفرٹ فوڈ۔ جی، یہ کمفرٹ فوڈ ہے جو نہ صرف ٹھنڈ سے بچاتا ہے بلکہ جذباتی طور پر بھی تسکین دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جسے ڈیجیٹل دور میں بھی خاندان اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر اسی لمحے کو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر کے وہ ایک وسیع ڈیجیٹل کمیونٹی کے ساتھ اپنا ثقافتی تعلق بھی مضبوط کرتے ہیں۔ اور اسی ماحول میں ولاگر ایک بہت ہی دلچسپ مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کے والدین کا گھر اس کے اپنے گھر سے کہیں زیادہ روشن ہے۔ ہر جگہ لائٹس لگی ہوئی ہیں، اور اس کا پہلا خیال یہ آتا ہے کہ مجھے بھی اپنے بجھا گھر میں مزید لائٹس لگوانی چاہیے تاکہ میرے ولاگز بہتر بنے۔ اور یہی تو یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی کہ اس کا ذہن فوراً پروڈکشن ویلیو کی طرف چلا گیا۔ یہی تو اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ اسے ہم میڈیا سٹڈیز میں کموڈیفیکیشن آف پرائیویٹ لائف کہتے ہیں۔ اچھا۔ یعنی جب آپ کی ذاتی زندگی ہی آپ کا مواد بن جائے تو آپ کا گھر صرف گھر نہیں رہتا، وہ ایک اسٹوڈیو یا سیٹ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ آپ کا خاندان صرف خاندان نہیں رہتا، وہ کردار بن جاتے ہیں۔ تو اس کا اپنے گھر کی روشنی پر غور کرنا ایک باپ یا بیٹے کا نہیں بلکہ ایک پروڈیوسر کا رد عمل ہے۔ مطلب وہ ہر چیز کو اپنے کیمرے کے لینس سے دیکھ رہا ہے۔ جی، کہ یہ اس کے ناظرین کو کیسی لگیں گی۔ لیکن کیا اس سے میرا مطلب ہے ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان کی لکیر مکمل طور پر مٹ نہیں جاتی؟ کیا یہ ذہنی طور پر تھکا دینے والا عمل نہیں کہ آپ ہر وقت آن کیمرہ ہوں؟ بالکل، یہ جدید مواد تخلیق کاروں کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انہیں ایک مستند یا اوتھینٹک زندگی دکھانی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک پرفارمنس ہوتی ہے۔ جی، وہ ایک پرفارم کی ہوئی مستندیت ہوتی ہے۔ انہیں ایسے لمحات تخلیق کرنے ہوتے ہیں جو قدرتی لگیں لیکن ہوں وہ مواد کے لیے۔ یہ ایک بہت ہی باریک لکیر ہے اور اس پر چلنا آسان نہیں۔ اسی لیے ولاگر کا روشنی والا تبصرہ اتنا اہم ہے، کیونکہ یہ اس کے ذہن کے اندرونی عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو گھر میں یہ گرم جوشی، بریانی اور مستقبل کے منصوبے ہیں، لیکن اسی گھر میں
एक और तरह का हंगामा भी चल रहा था, जी। जिसका मरकज एक पालतू तोता था। ये तो बहुत दिलचस्प हिस्सा है। ये कहानी का सबसे गैर मुतवक्का और ड्रामाई हिस्सा है। एक पालतू तोता है जिसके पर कटे हुए हैं, लेकिन उसने पूरे घर को यरगमाल बनाया हुआ है। अच्छा। ब्लॉगर की वालिदा इससे इतना डरती हैं कि उसे छूती तक नहीं। एक वाकया सुनाया जाता है कि जब बड़ा बेटा बासिल घिरा तो माँ उसे बचाने भागी और तोते ने? और तोते ने उन्हें ही काट लिया। अरे, ये तोता सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं है, ये खानदान के अंदर ताकत की हरकियात को जाहिर करने वाला एक आला है। ये एक छोटा सा ड्रामा है जो दिखाता है कि कौन किससे डरता है, कौन किसकी हिफाजत करता है और घर में असल बॉस कौन है। सही। जानवर अक्सर हमारे गैर कहे हुए जज्बात और रिश्तों का आईना होते हैं। तोते का वालदा पर हावी होना एक दिलचस्प नफ्सियाती मंजरनामा पेश करता है। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब्दुल्ला नामी एक शख्स घर में दाखिल होता है और जो तोता सबको दहशतजदा किए हुए था, वो डर जाता वो है। अब्दुल्ला को देखते ही भाग खड़ा होता है। ऐसा लगता है जैसे उसने घर का असली अल्फा देख लिया हो। वाह। अब्दुल्ला उसे पकड़ने की कोशिश करता है और तोता उसे इतनी बुरी तरह काटता है कि उसकी खाल उखड़ जाती है। ओह। व्लॉगर के मुताबिक खून नहीं निकला, लेकिन निशान बहुत गहरा था। ये एक शदीद लम्हा था। ये हैरानकुन है। ये जाहिर करता है कि जानवर भी इंसानी रिश्तों की पेचीदगियों और ताकत के तवाज़ुन को समझते हैं। बिल्कुल। तोता जानता है कि वो किस पर गलबा पा सकता है और किस से उसे खतरा है। अब्दुल्ला का किरदार इस खानदानी ढांचे में एक अथॉरिटी की हैसियत रखता है और तोते का रद्द-ए-अमल इसी हैसियत का एतराफ़ है। सही। ये वाक़या हमें बताता है कि ख़ानदानों में ताकत और इख्तियार की हरकियात सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं होती। ये एक मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम की तरह काम करता है। जी बिल्कुल। इस हंगामे से हटकर व्लॉग में नस्लों के दरमियान ताल्लुकात के बहुत नर्म और मोहब्बत भरे पहलू भी हैं। जी, खास तौर पर दादा दादी और पोतों के दरमियान। दादी का अपने सबसे छोटे पोते कामिल के साथ ताल्लुक बहुत रिवायती किस्म का है। व्लॉगर मजाक में कहता है कि दादी उस पर जुल्म करती हैं और उसे डरा कर रखती हैं। दादी खुद कहती हैं कि इसको डराती हूं ताकि ये थोड़ा रौब में रहे। ये परवरिश के बारे में दो मुख्तलिफ नस्लों की सोच का टकराव है। दादी का तरीक़ाकार उस नज़रिए पर मबनी है जिसे हम इज्तिमाई सकाफ़तों में देखते हैं, जहाँ इज़्ज़त का तसव्वुर अक्सर खौफ या रोब से जुड़ा होता है। अच्छा। ये पुरानी नस्ल की सोच है कि अगर बच्चा बड़ों से डरेगा नहीं तो उनकी बात नहीं मानेगा या उनका एहतराम नहीं करेगा। ये मोहब्बत की कमी नहीं, बल्कि मोहब्बत के इज़हार का एक मुख्तलिफ तरीका है। बिल्कुल, मोहब्बत के इजहार का एक मुख्तलिफ तरीका है। लेकिन क्या ये तरीका आज के दौर में भी कारआमद है या ये सिर्फ एक नस्ली फ़र्क है जिसे हम देख रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जदीद नफ्सियात हमें बताती है कि मोहब्बत और एतिमाद पर मबनी रिश्ते ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। जी। लेकिन हमें सकाफ़ती तनाजुर को भी समझना होगा। दादी के लिए ये बच्चे की भलाई के लिए एक ज़रूरी कदम हो सकता है। सही। और व्लॉग में उसे हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया है, जो जाहिर करता है कि खानदान इस फ़र्क को समझता है और इससे कबूल करता है, बजाय इसके कि उस पर कोई झगड़ा हो। और इसी के बिल्कुल बरक्स दादा का रवैया है। जी। डॉक्टर ने उन्हें भारी चीज उठाने से मना किया है, लेकिन वो दर्द के बावजूद अपने पोते कामिल को गोद में उठा लेते हैं। व्लॉगर कहता है कि उन्हें रात में तकलीफ होगी, लेकिन इस वक्त वो मोहब्बत के इजहार से खुद को रोक नहीं पाते। ये नस्लों के दरमियान मोहब्बत के इजहार का खूबसूरत तजाद है। जहाँ दादी का तरीका सख्त और रोब वाला है, वहीं दादा का तरीका कुर्बानी और जिस्मानी प्यार का है। बिल्कुल। वो लम्हाती खुशी के लिए जिस्मानी तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार हैं। ये दोनों ही अपने अपने तरीके से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और ये व्लॉग उन दोनों तरीकों को बगैर किसी फैसले के दिखाता है, जो इसकी खूबसूरती है। बिल्कुल। दिन का इख्तिताम भी इतना ही दिलचस्प है। खानदान कॉफी पीने के लिए बाहर जाता है। सर्दी अब भी बहुत है। जी। बड़ा बेटा बासिल गर्म कॉफी को स्ट्रॉ से पीने की कोशिश में अपना मुंह जला लेता है। एक रिलेटेबल माहौल। हाँ, एक रिलेटेबल हल्का फुल्का खानदानी माहौल। लेकिन फिर वहाँ एक और गैर मुतवक्का मेहमान आ जाता है। अच्छा। हाँ, एक शख्स अपने पालतू सांप को लेकर वहाँ आ जाता है, और व्लॉगर हमें बताता है कि सांप का नाम सलमान खान है। क्या? जी, ये तो व्लॉग में एक बिल्कुल ही गैर मुतवक्का मोड़ था। व्लॉगर खुद भी सांप से डर जाता है। मुस्कुराते हुए।
یہ لمحہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ روزمرہ کی زندگی کتنی غیر متوقع ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ آپ ایک منصوبہ بنا کر نکلتے ہیں، لیکن حقیقت ہمیشہ آپ کو حیران کرتی ہے۔ ایک ولاگر کے لیے یہ سونا ہے، یہ غیر اسکرپٹڈ، حقیقی اور یادگار مواد ہے۔ صحیح۔ سانپ کا آنا اس عام سے کافی سیشن کو ایک کہانی میں بدل دیتا ہے۔ یہ اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کو عوامی بناتے ہیں تو آپ صرف اپنی کہانی نہیں دکھا رہے ہوتے، بلکہ آپ کی زندگی میں آنے والے ہر غیر متوقع عنصر کو بھی کیمرے پر جگہ مل جاتی ہے۔ جی بالکل۔ گھر واپسی پر ولاگر پھر اپنے والد کے گھر کو اپنے گھر سے زیادہ گرم قرار دیتا ہے اور اگلے دن کے ولاگ کا اشارہ دیتا ہے جس میں وہ اپنے سبسکرائبرز سے ایک میٹ اپ کرنے والے ہیں۔ اور یہ ہمیں واپس اسی پیرا سوشل ریلیشن شپ کے تصور پر لے آتا ہے، یعنی وہ یک طرفہ رشتہ جو ناظرین میڈیا شخصیات سے محسوس کرتے ہیں۔ وہ اس خاندان کی زندگی روز دیکھتے ہیں، وہ ان کی خوشیوں اور پریشانیوں میں خود کو شریک سمجھتے ہیں۔ میٹ اپ اس ڈیجیٹل رشتے کو حقیقی دنیا میں لانے کی ایک کوشش ہے جو اس رشتے کو مزید گہرا کرتی ہے اور ذاتی اور عوامی زندگی کے درمیان کی لکیر کو اور بھی دھندلا کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم اس پورے دن کو سمیٹیں تو یہ ایک عام دن نہیں تھا، یہ چھوٹی چھوٹی کہانیوں کا ایک مجموعہ تھا۔ موسم سے جنگ، خاندانی روایات، ایک پالتو جانور کا راج، نسلوں کی محبت اور عوامی زندگی کے غیر متوقع لمحات۔ بالکل۔ یہ مواد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی اور ڈرامہ انہی عام لمحات میں چھپا ہوتا ہے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی۔ یہ خاندان اپنی زندگی کو شیئر کر کے نہ صرف مواد تخلیق کر رہا ہے بلکہ وہ ہزاروں لوگوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شریک کر کے ایک کمیونٹی بنا رہا ہے، اور یہ جدید دور کی کہانی سنانے کا ایک بہت طاقتور طریقہ ہے۔ اس پوری گفتگو نے مجھے ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جی؟ جب ایک خاندان اپنی زندگی کو اس حد تک عوامی بنا دیتا ہے اور ان کے ناظرین یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ وہ انہیں ذاتی طور پر جانتے ہیں، تو جب وہ حقیقی زندگی میں میٹ اپ پر ملتے ہیں تو اس ملاقات کے غیر کہے ہوئے اصول کیا ہوتے ہیں؟ ناظرین کیا توقعات لے کر آتے ہیں؟ اور تخلیق کار پر اس شخصیت کو برقرار رکھنے کا کتنا دباؤ ہوتا ہے جو انہوں نے کیمرے پر بنائی ہے؟ ذاتی شخصیت اور عوامی پرفارمنس کے درمیان کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں سے شروع ہوتی ہے؟